اب میں خطاب کے لیے اظہار خیال کے لیے دعوت دے رہا ہوں ہمارے اس جامعہ کے شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا ابو بکر سیالوی صاحب کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ حضرت علامہ مولانا شیخ الحدیث ابو بکر سیالوی صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، مسلک حق اہل سنت و جماعت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیہ۔ استاد محترم امام المناظرین شیخ القرآن جامع امت حضرت علامہ سعید احمد اسد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ختم چہن شریف میں حاضر ہیں۔ استاد محترم کو رب ذوالجلال نے بے شمار خوبیوں سے نوازا تھا۔ میں ایک بات پہ ان کی شخصیت کا تذکرہ کروں گا۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر ڈٹ گئے۔ اب مفسرین کرام بتاتے ہیں کہ یہاں رب اللہ سے مراد صرف یہ کہنا کہ ہمارا رب اللہ ہے نہیں، پورا ایمان اور عقیدہ کہ مکمل عقیدہ حق اور ایمان لانے کے بعد اس پر ڈٹ گئے۔ وہ لوگ یہ شان پاتے ہیں کہ جس میدان میں ہو اللہ کے فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں اور فرشتے انہیں کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ لوگو تم غم بھی نہ کرو، تم کسی قسم کا خوف بھی نہ کرو، اللہ نے جس جنت کا تم سے وعدہ کیا ہے نا وہ جنت تمہیں عطا فرمایا۔ حضرت امام المناظرین علامہ سعید احمد اسد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اگرچہ اس معاملے میں مختلف مقامات سے تیروں کے تانوں کے نشانے پر رہے، لوگوں نے کہا کہ عقیدے کے معاملے میں انہوں نے کمزوری کی معاذ اللہ، لیکن ان کے وصال شریف کے بعد انٹرنیٹ یوٹیوب پہ آج بھی ایک عام آواز انٹرنیٹ کی مرزا انجینئر جو اس نے واضح لفظوں میں کہا کہ لوگ سمجھتے رہے علامہ سعید احمد اسد کو بریلوی سمجھتے رہے کہ وہ ایسے ایسے ہیں، یہ میرے ذمے ہیں یہ لفظ اس نے کہا تھا علامہ سعید احمد اسد اپنے مسلک میں کٹر بریلوی ہیں، جن کو غیر مانتے ہیں، جن کی حقانیت اور سچائی کی گواہی غیر دیتے ہیں۔ اور میں نے ایک مضمون پڑھا انہی کی جو دوسری پارٹی ہے ان کا لکھا ہوا، انہوں نے کہا کہ علامہ سعید احمد اسد صاحب اگرچہ غیروں کے سٹیج پہ گئے لیکن غیروں کے سٹیج پہ جا کے بھی مسئلہ کے حق کا نعرہ لگایا۔ ہم ان کے نوکروں میں شمار ہوتے ہیں۔ آج بھی جامعہ امینیہ رضویہ شیخ کالونی سے چیلنج ہے کہ حضرت امام المناظرین کے ان کے سٹیج پہ دیے ہوئے خطابات میں سے ایک جملہ بھی کوئی لوز پوائنٹ کا دکھا دیں۔ ان کے سٹیج پر بھی بیٹھ کر اگر ایک شخصیت نے نعرہ لگایا ہے تو وہ عقیدہ امام اہل سنت کا نعرہ لگایا ہے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی فکر کا نعرہ لگایا ہے۔ اور میں یہ بات بھی عرض کرنا جسارت نہیں بلکہ ضروری سمجھتا ہوں کہ گھروں میں بیٹھ کر بولنا اور ہوتا ہے، پر غیروں کے مورچوں میں بیٹھ کر حق کا نعرہ لگانا اور ہوتا ہے۔ میں اپنوں میں بیٹھ کر بولتا رہوں وہ اور بات ہے، آپ لوگ حضرت امام المناظرین کے شہدائی ہو، محب ہو، اور یہ سارے لوگ حضرت امام المناظرین سے محبت کرنے والے ہیں، یہاں پہ کھڑے ہو کے بولنا کچھ اور ہے، لیکن حضرت امام المناظرین کا خاصہ تھا کہ جہاں ضرورت پڑتی تھی غیروں کے مدرسوں میں بیٹھ کر بھی حق کا نعرہ لگاتے تھے۔ یہاں پہ کئی حضرات اس بات کے عینی
شاہد ہیں کہ جس وقت ہم یہاں سے سرگودا کی سرزمین پر مولانا الیاس گھومن صاحب کے مدرسہ میں گئے تھے، جو استاد محترم کا ایک منشور تھا اتحاد امت کے لیے، جو فارمولہ رکھتے تھے وہ لے کر اپنے قافلے کو ساتھ لے کر سرگودا کی سرزمین پر پہنچے۔ توجہ سے یہ بات سننا، اس موقع پر بات چیت شروع ہوئی تو مولانا الیاس گھومن صاحب نے کہا کہ پہلی بات یہ ہے کہ آپ ہمارے اکابرین کو اگر کافر کہتے ہو اور پھر کہو کہ ہمارا تمہارا اتحاد، تو پھر تو نہیں ہو سکتا۔ یا تو یہ کہو کہ میں تمہارے اکابرین کو کافر ہی نہیں کہتا۔ اگر کافر کہتے ہو تو اتحاد کی پہلا پوائنٹ اور پہلی سیڑھی یہ ہی ہوگی کہ ان کے حوالے سے بات کر لیں گے اور ان کی کفریہ عبارات پہ بات کریں گے۔ جب یہ بات چلی تو استاد محترم نے کہا کہ میں اور بات لے کے آیا تھا، لیکن اس نے ضد کی کہ اس بارے میں آپ کا پوائنٹ کیا ہے؟ حضرت امام المناظرین نے زبان سے کہا کہ تمہارے تواغیت اربع ان کے بارے میں جو فتویٰ امام اہل سنت کا ہے وہی فتویٰ سید حسن کا ہے۔ بات ہلکی نہیں، ایسا ان کا، گھر بھی ان کا، لیکن نعرہ احمد رضا کا لگ رہا تھا۔ میں یہی کہتا ہوں، اس نے گتا پین پینسل سامنے رکھی، انہوں نے کہا یہ لکھ کر دو۔ ویڈیو موجود ہے، استاد محترم نے پہلے وہ اٹھایا گتا تو پیر سائیں غلام حسن قاسمی صاحب نے روک دیا کہ ابھی لکھنا نہیں۔ ان کے ذہن میں کوئی حکمت تھی، انہوں نے کیمرہ بند کرنے کا کہا، لیکن یہ بات بھی قبول نہ کی گئی۔ بہرحال الیاس گھومن صاحب نے زور دیا اس بات پر کہ آپ یہ بات لکھ کر دو، اور پھر وہ منظرنامہ بھی آج بھی ایک سند ہے اس ہستی کی کہ جس ہستی نے صرف رب اللہ کہا نہیں تھا، ثم استقاموا کا مصداق بھی بنا تھا۔ اور پھر حضرت امام المناظرین سے جس وقت بار بار انہوں نے کہا، آپ نے وہ گتا، وہ پیج اٹھایا، اب پیج بھی ان کا، قلم بھی ان کا، گتا بھی ان کا، مدرسہ بھی ان کا، ٹیبل بھی ان کا، اسپیکر بھی ان کا، چیئر بھی ان کی، لیکن ہاتھ سے ویڈیو بھی ان کی، لیکن ہاتھ امام المناظرین کے جو لکھ رہے تھے وہ نعرہ فاضل بریلوی کا تھا۔ میرے پاس تحریر محفوظ ہے، استاد محترم نے وہ فتویٰ ہو بہو جیسا کہ امام اہل سنت نے فرمایا تھا ویسا ہی وہاں پہ لکھ کے دیا، اور بغیر کسی ڈر کے، بغیر کسی خطرے کے آپ نے وہ لکھ کر ان کے ہاتھوں میں بجایا۔ میں نے کہا باقی بھی لکھ کر دیں، تو آپ نے فرمایا میرا کہنا تمہارے لیے کافی نہیں، میں ان سب کا بڑا نمائندہ ہوں، میں لکھ کے دے رہا ہوں، اور یہ میری طرف سے سند ہے اور باقی سب کی طرف سے ہے کہ ہم تمہارے ان لوگوں کو جو گستاخی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارتکاب کرتے ہیں، ہم ان کو مسلمان نہیں سمجھتے۔ لفظوں کے پردوں میں بات کو لپیٹ لپیٹ کے کرنا اور ہے، اور صراحتاً نام لکھ کر امام اہل سنت کا فتویٰ لکھ کے آنا یہ اور بات ہے۔ حقیقتاً جس ہستی کو مسلک اعلیٰ حضرت مسلک فاضل بریلوی کا جو علمبردار کہا جا سکتا ہے، وہ حضرت امام المناظرین کی شخصیت میں واضح نظر آتا ہے کہ اس ہستی پاک نے، اور یہ ذہن میں نہ رکھنا کہ ہمارا مسلک صرف امام احمد رضا خان فاضل بریلوی سے ہے، یہ پہچان کے لیے، وگرنہ یہ سلسلہ تو چلا تو صفہ کے چبوترے سے ہے کہ جو درس مدینہ شریف میں بیٹھ کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیتے رہے، ہمارا ہر میدان میں ہمارے اکابرین نے، ہمارے علماء نے، حضرت امام المناظرین نے یہ ثابت کیا کہ ہم آئے بے شک 14 صدیاں بعد ہیں، ہمارے اس وجود میں مٹی بے شک فیصل آباد کی ہے یا پنجاب کی ہے، پر خمیر مدینہ شریف کا ہے۔ وہ نور تسلسل کے ساتھ جو وہاں سے چلا، ہمارے اکابرین نے وہ عقیدہ حقہ بچا 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 کر اہل سنت و جماعت کو یہاں تک پہنچایا۔ وہ بات بھی میں عرض کرنا یہیں پہ ضروری سمجھتا ہوں کہ جس وقت مولانا زاہد الراشدی صاحب یہاں پہ آئے تھے، ملاقات تھوڑی طویل ہو گئی، نماز کا وقت ہوا، حضرت امام المناظرین علیہ رحمہ نماز کے لیے اٹھے تو وہ بھی آ گئے۔ مسجد میں جماعت ہوئی تو جماعت ہمارے غالباً قاری صاحب نے کرائی تھی،
انہوں نے جماعت کرائی، حضرت امام المناظرین نے بھی اور مولانا زاہد الراشدی صاحب نے بھی پیچھے نماز پڑھی۔ جس وقت نماز پڑھ کے نکلے تو حضرت امام المناظرین سے آپ نے ان سے کہا کہ مولانا لگتا یہ ہے کہ تسی سانو ڈڈو مشرک نہیں کہتے، تسی سانو ڈڈو مشرک نہیں سمجھتے، کیوں؟ اگر مشرک سمجھتے ہوتے ہیں تو آج ہمارے پیچھے نماز کیوں نہ پڑھی؟ اگر ہمارے امام کے پیچھے نماز پڑھی ہے تو ثابت یہی ہوا کہ آپ دل سے اندر سے ہمیں مشرک نہیں سمجھتے۔ ان کے ذہن میں جو آیا وہ اللہ جانے، جو ہمیں سمجھ آتی ہے انہوں نے سمجھا کہ پولیس بن چکی ہے، میں بھی اب اپنا جو ہے نشانہ چلا دوں۔ اس نے فوراً یہ کہا کہ پھر یہی بات ہوئی نا کہ تسا بھی سانو ڈیڈو گستاخ نہیں سمجھتے۔ حضرت امام المناظرین دیکھو یہاں کوئی اور ہوتا تو پھسل جاتا۔ یہ ربنا اللہ ثم استقاموا کا مصداق کہ اس وقت جو سامنے بائی فیس اس کی یہ نرم بات سننے کے باوجود بھی مسلک حق پر ڈٹ جانا، آپ نے فرمایا تمہیں کس نے کہا ہم دل سے تمہیں نہیں سمجھتے، ہم اپنی زبان سے جو کچھ تمہارے بارے میں کہتے ہیں وہی ہمارے دل میں بھی ہے۔ کس وجہ سے؟ آپ نے فرمایا وجہ یہ ہے کہ جو بھی رسول اللہ کا گستاخ ہوتا ہے ہم اسے دائرہ اسلام سے خارج سمجھتے ہیں، اور دلیل یہ ہے کہ تم لوگ ہمارے پیچھے نمازیں پڑھ لیتے ہو پر ہم نے کبھی تمہارے پیچھے نمازیں نہیں پڑھی ہیں۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ہمارا جو زبانی قول ہے وہی ہمارے دل کا بھی قول ہے۔ یہ مسئلہ حق کا علم بردار پکا، اور پھر رب ذوالجلال نے جو وعدہ تھا کہ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، میں بات ختم کر رہا ہوں کہ رب کا وعدہ ہے کہ جو بندہ پھر استقامت اختیار کرتا ہے پھر ہم ہی اس کے مددگار ہوتے ہیں دنیا میں بھی اور آپ نے بولنا دنیا میں بھی اور دنیا میں بھی اور جو استقامت اختیار کرتا ہے رب فرماتا ہے ہم اس کے مددگار ہوتے ہیں دنیا میں بھی اور۔ ساری زندگی حضرت امام المناظرین کی آپ نے ایک نعرہ سنا تھا اللہ کرے تیری مدد، اور وصال شریف کے بعد بھی یہ سنا، وہ ختم تو نہیں ہو گیا نا، بات تو نہیں ہو گیا، اب بھی ہم کہتے ہیں اللہ کرے تیری مدد۔ یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہتے، کوئی کہلوانے والا ہم سے کہلوا رہا ہے۔ کہلوانے والا کون ہے؟ وہی جس نے کہا نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اور استقامت اختیار کر کے تم دکھاؤ دنیا و آخرت میں مدد کر کے ہم دکھا دیں گا۔ اور یہ بات بھی واضح شاہد ہے، سوال و جواب کا سلسلہ جو بڑے مجمع میں آپ کا خطاب کا پارٹ 2 ہوتا تھا وہ سن کر دیکھ لیجئے کہ جس وقت سامنے ایک شخص کھڑا سوال کر رہا ہوتا تھا اور یکدم ایسا سوال آ جاتا کہ سننے والا حیران ہو جاتا ہے کہ آپ کیا کہیں گے اس کے جواب میں۔ اور جب امام المناظرین کی زبان کھلتی تو پتہ چلتا کہ یہ نعرہ فقط زبانوں سے لگایا نہیں جاتا، رب اس نعرے کو پورا بھی فرماتا ہے۔ ظاہر بات ہے ہزاروں کے مجموع میں جب یہ نعرہ کوئی تو اللہ تک مقبول بندہ ہوتا ہے جس کی زبان سے نکل گیا تو رب مدد فرماتا ہی ہے۔ اللہ کرے تیری مدد، صحیح نصر، صحیح نصر، بابا کرے تیری مدد، صحیح نصر، صحیح نصر، نبی کرے تیری مدد، صحیح نصر، صحیح نصر، رسول کرے تیری مدد، صحیح نصر، صحیح نصر۔ یہی وجہ ہے کہ ہزاروں مخالفتوں کے باوجود، ڈھیر سارے دشمنوں کے باوجود، اور یہ گل شریف پر غالباً پیر صاحب نے یہ بات کہی تھی، پیر احمد سرفراز صاحب نے، کہ جس کو گلی محلے میں بھی کوئی نہیں جانتا تھا وہ بھی ان کی ذات کو انگلی اٹھا رہا تھا۔ مطلب اس حد تک مخالفت کے باوجود پھر ان کا دنیا سے جو جانے کا سفر تھا وہ دھوبی گھاٹ کے گراؤنڈ میں رب نے اس مٹی کو بھی گواہ بنا دیا۔ رب نے بتایا کہ دیکھ لو کہ جن کے ہم دنیا و آخرت میں مددگار ہوتے ہیں جب وہ دنیا سے جاتے ہیں تو جانا بھی بڑا باکمال ہوتا ہے۔ یہ ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مدد شامل حال تھی وہ اس طرح نمایاں تھی، اور پھر بہت بڑی ہمارے لیے یہ بات بھی قابل فخر کہ آستان جنت نشان آستان عالیہ سعد شریف سے یہ حضور مناظر اسلام تشریف فرما ہے۔ ہم نے سنا کہ قبلہ صاحبزادہ صاحب کے حکم پر انہوں نے بھی استاد محترم کی تعزیت کی، اور آج غالباً اسی
جو ہے عہد کو نبھانے کے لیے تشریف لائے. اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ یہ حاضری قبول فرمائے اور اللہ کریم حضرت امام المناظرین کی مزار پر کروڑوں بے شمار رحمتوں کا نزول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.